وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق اللہ العظیم. اما بعد، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے درس قرآن و حدیث کا ہفتہ وار سلسلہ چل رہا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے توسل سے، اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے، اور اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے ہم اس سلسلے کو اپنی ہمت، استعداد اور علم کے مطابق چلا رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں اس میں استقامت عطا فرمائے، اور جو سرپرستی ہماری ہمیشہ پیر طریقت، رہبر شریعت، فیض یاب حضور ضیاء الامت جناب صاحبزادہ پیر سید میر حسین شاہ صاحب چشتی نظامی خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ بھیرا شریف فرماتے ہیں، یہ ہر لحاظ سے قابل ستائش ہے کہ اس طرح کی علمی مجالس کی سرپرستی فرمانا. اللہ رب العزت ان کا سایہ تادیر بصحت و عافیت ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. آج قرآن حکیم کی سورہ النساء کی آیت نمبر 59 تلاوت کی ہے. دعا ہے اللہ رب العزت حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اب جس سلسلے کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں اسی سلسلے میں اس میں 2-3 چیزیں آج ہم انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اس آیت کریمہ میں بھی ایڈریس فرمایا، اور ایڈریس فرما کے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، کہ اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو. یہاں میں جس بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سارے اوامر، بہت سارے احکام قرآن حکیم میں ایسے آئے ہیں جن میں ایک ہی مرتبہ ذکر کر کے آگے دونوں چیزوں کو اکٹھا بیان کر دیا گیا ہے. مثال کے طور پہ اللہ رب العزت کے لیے کچھ ایسی اس کے اوپر کوئی تکلیف نہیں، معاذ اللہ کچھ مجبوری اللہ رب العزت کو نہیں کسی کی. اللہ رب العزت فرما سکتے تھے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول، اور کئی جگہ پہ فرمایا بھی ایک ہی اطاعت کو آگے اللہ اور رسول دونوں کی اطاعت بیان کر دی جاتی ہے. لیکن اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. واو عاطفہ درمیان میں ڈال کے اور اطیعوا اطاعت کا دوبارہ ذکر کر کے اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی حجیت کو اسی طرح قابل عمل اور نافذ العمل قرار دیا کہ جس طرح اللہ کی اطاعت جو ہے وہ تمہارے لیے حجت ہے، اسی طرح رسول کی اطاعت بھی تمہارے لیے حجت ہے. یعنی کہ ان دو اطاعتوں میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں. جو اللہ کی اطاعت ہے وہ بھی رسول کی اطاعت ہے، اور جو رسول کی اطاعت ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے. یعنی کہ اطاعت کا ایک ہی آیہ کریمہ میں ایمان والوں کو ایڈریس کر کے 2 مرتبہ اس کا ذکر کرنا. اب اس آیہ کریمہ میں 3 جو اطاعت ہیں، جو 3 اتباعات ہیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے. اب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ذکر کر لیا. آگے ارشاد فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو صاحبان امر ہیں، یعنی کہ جو الراسخون فی العلم ہے،
جن کو علم میں اللہ رب العزت نے پختگی عطا فرمائی ہے، علم میں راسخ فرمایا ہے، اور صاحبان امر ہیں، ان کی اطاعت کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں واجب فرمایا۔ چہ جائے کہ ہم یہ بات کریں کہ رسول کی اطاعت جو ہے وہ حجت کیسے ہو گئی، رسول کی اطاعت جو ہے اس کی اہمیت اتنی ضروری کیسے ہو گئی۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے 3 اطاعت جو ہیں ان کا بیان فرمایا، لیکن ان میں جو ڈیفرنس ہے وہ میں آج آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، جب اپنی اطاعت کی باری آئی تو پھر بھی اطیعوا کا ساتھ ذکر کیا، اور جب رسول کی اطاعت کی باری آئی تب بھی فرمایا واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو۔ اور جب اولی الامر کی باری آئی، اولی الامر میں آپ کو سمجھا دوں کیا ہوتا ہے۔ اولی الامر یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد جو صاحبان شریعت ہوں ان کی اطاعت بھی ہے، صاحبان طریقت ہوں ان کی اطاعت بھی ہے، روحانی اطاعت بھی اس میں شامل ہے، اور گورنمنٹ کی اطاعت بھی اس میں شامل ہے۔ یہ ساری اطاعتیں اس میں شامل ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے یہ ساتھ ضرور ارشاد فرما دیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے وہ انکنڈیشنل ہے، اور جو اولی الامر کی اطاعت ہے وہ کنڈیشنل ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں۔ جو اولی الامر کی اطاعت ہے وہ کنڈیشنل ہے، دیکھنا پڑے گا کہ وہ اس کے لیے کیپیبل بھی ہے کہ نہیں، ان کی ایبلٹی ہے کہ نہیں، ان کی کیپیسٹی ہے کہ نہیں۔ ان کو ہر لحاظ سے دیکھ کے یہ بات اولی الامر کی اطاعت میں آئے گی، پھر دیکھا جائے گا جیسا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلافت کے عہدہ پہ متمکن ہوتے ہیں، اور سب سے پہلا خطاب جو آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اے لوگوں، تمہارے اوپر میری اطاعت واجب کر دی گئی ہے، تمہارے اوپر میری اطاعت واجب کر دی گئی ہے اس وقت تک جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں۔ یہ اس کو کنڈیشنل کر دیا کہ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تب تک تمہارے اوپر میری اطاعت واجب ہے، اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کر دوں تو پھر تمہارے اوپر میری اطاعت واجب نہیں ہے۔ یہ کنسیپٹ ذہن میں رکھنا۔ مجھے چودھری رشید صاحب کل پرسوں ایک بات بتا رہے تھے کہ انہوں نے انٹرویو دیکھا کسی ٹیرورسٹ کا، دکھا رہے تھے، اس میں وہ بتا رہا تھا کہ ہمارے لیے امیر کی اطاعت جو ہے وہ ہر ایک سے مقدم ہے۔ ہمیں جو لیکچر دیا جاتا ہے، جو درس دیا جاتا ہے، اس میں امیر کی اطاعت جو ہے وہ مقدم ہے، اسی کو ہم نے دیکھنا ہے۔ اور اسی کے بارے میں یہ حکم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، وہ یہ ہے کہ الاسلام الا بالجماع، کہ اسلام کا کوئی تصور جماعت کے بغیر نہیں۔ لا جماع الا بالامارہ، جماعت کا کوئی کنسیپٹ امیر کے بغیر نہیں۔ لا امیرہ الا بالسمع والطاعہ، اور کوئی امیر اس وقت تک امیر نہیں جب تک اسے سنا نہ جائے اور اس کی اطاعت نہ کی جائے۔ یہ اسلام کا کنسیپٹ، اس میں جماعت اور امیر کا تصور بیان کیا۔ لیکن قرآن حکیم میں انہوں نے کہا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے لیے جو ہمارا امیر ہے اس کی اطاعت لازم ہے۔ ہم نہ قرآن کی طرف دیکھتے ہیں، نہ حدیث کی طرف دیکھتے ہیں، نہ اپنے اہل و عیال کی طرف دیکھتے ہیں، نہ اپنے بچوں کی طرف دیکھتے ہیں، بس جو امیر کہہ دے گا ہم وہ کر گزریں گے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس امیر کا حکم کیا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے، جیسا کہ اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ جو ہے، جو امیر ہیں، جو صاحبان امر ہیں، ان کے ساتھ لفظ اطاعت وَأَطِیعُوا کا ذکر نہ کر کے اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ میں ثابت کیا ہے کہ جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو فالو کریں تو پھر ان کی اطاعت کو فالو کیا جائے۔ بعض اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہم اس کو بہت، اس کا وسیع کنسیپٹ ہے اولی الامر کا۔ اس میں دیکھیں کہ یہ دیکھے جاتے ہیں کہ ہمارے فلاں روحانی پیشوا ہیں، ہمارے فلاں پیر صاحب ہیں، ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پیر صاحب اس طرح کرتے ہیں، ہم بھی اس طرح کریں گے۔ ہمارے پیر صاحب نے یہ فرما دیا، ہم بھی یہ کریں گے۔ ہمارے پیر صاحب یہ عمل کرتے ہیں اس لیے ہم بھی یہ عمل کریں گے۔ یہ تصور اسلام میں کسی قسم کی اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ بات میں بالکل کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں، اسلام میں کسی قسم کی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام اختلاف رائے کا حق دیتا ہے۔ اولی الامر جو ہے
اختلاف آپ اللہ کی اطاعت کے ساتھ نہیں کر سکتے، رسول کی اطاعت کے ساتھ، وہ انکنڈیشنل ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی آپ اس میں رائے بھی قائم نہیں کر سکتے۔ جب رسول کی اطاعت کی باری آئے یا اللہ کی اطاعت کی باری آئے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے نیچے جو بھی ہو اس کے ساتھ آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں۔ آئمہ اربعہ ان میں آپس میں اختلاف رائے ہوا نہیں ہوا؟ امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان سب کے اندر علمی اختلاف ہوا، اور علمی اختلاف ہونا شریعت کا حسن ہے۔ اس سے شریعت کے مختلف مظاہر میں ہیں، ہو سکتا ہے ایک مسئلے پہ ایک امام کی نظر اس طریقے سے نہ پڑی ہو جس طرح دوسرے امام کی نظر پڑی ہو۔ اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ جو ایک امام نے شریعت کا تصور دیا اگر وہ غلط ہے یا صحیح ہے تو اس کے ساتھ دوسرے کا اختلاف کیوں ہوا؟ اگر وہ درست تھا تو دوسرے نے اختلاف کیوں کیا؟ اگر دوسرے نے اختلاف کر کے اپنی رائے دی تو تیسرے نے اختلاف کیوں کیا؟ اگر تیسرے کی رائے درست تھی تو چوتھے نے اختلاف کیوں کیا؟ اب یہ سلسلہ قیامت تک چلا جائے گا۔ مجھے جو اس بات کی سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک چونکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ رب العزت خود ایسی ذات ہے کہ جس کو سمجھا نہیں جا سکتا، اس طرح اس کے کلام کو بھی کما حق کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ اگر کسی ایک امام کی دی ہوئی رائے کے اوپر ہم پختہ یقین کر کے اسی کو ہی حرف آخر سمجھے، دیٹس مین کہ قرآن کا کما حق کو احاطہ اس نے کر دیا، اب قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں، جو اس کی سمجھ میں آ گیا بس وہی قرآن ہے۔ اس کنسپٹ کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا تاکہ قیامت تک ایک علم والے سے بڑھ کے اگلا علم والا پیدا ہوتا رہے گا، اور قرآن کے بہت سارے جو اس کے اندر رموز ہیں، جو معارف ہیں، جو پہلے کے اوپر نہیں کھل سکے وہ دوسرے کے اوپر کھلیں گے اور وہ کھل کے سامنے آتے چلے جائیں گے اس جدید دور کے مطابق۔ قرآن تو قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے نا، قرآن تو قیامت تک کے لیے ایک لاہ عمل ہے، ضابطہ حیات ہے، تو اس لیے قرآن کھل کے سامنے آتا چلا جائے گا۔ میں جب تفسیر ضیاء القرآن کا مطالعہ کرتا ہوں، حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری، یہ چونکہ لائیو جا رہا ہے لوگ سن رہے ہیں جنہوں نے پڑھا ہے تفسیر ضیاء القرآن کو، وہ غور کریں کہ تفسیر ضیاء القرآن میں پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا پیارا انداز ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ جہاں پہ ایسے حکم آتے ہیں، احکام آتے ہیں، جہاں پہ مختلف آئمہ کی مختلف رائے سامنے آتی ہے، اس میں وہ جو جتنے بھی متقدمین ہیں، جو پہلے آئمہ گزر چکے، آئمہ احادیث، آئمہ تفاسیر گزر چکے، ان کی جو رائے ہے اس کو درج کرتے ہیں کہ فلاں نے اس حکم میں یہ لکھا ہے، فلاں نے اس کے حکم میں یہ لکھا ہے، فلاں نے اس کے حکم میں یہ لکھا ہے، اور آگے اس کے آگے لکھتے ہیں فقیر کی اس کے بارے میں رائے یہ ہے، وہ اپنی رائے اس کے بعد دیتے ہیں۔ چونکہ جو اولی الامر ہیں ان کو اللہ رب العزت نے اس رائے کا حق دیا ہے، اللہ رب العزت نے اسی لیے اولی الامر کے لفظ کے ساتھ اطیعوا کا اضافہ نہیں کیا، اطیعوا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو، کنڈیشنل طور پہ کہ جب تک وہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع رکھیں تب تک تم کی اطاعت تمہارے اوپر ان کی واجب ہے۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کر جائیں یا اللہ اور اس کے اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے کسی وقت وہ پھر جائیں تو پھر ان کی اطاعت جو ہے وہ تمہارے اوپر واجب نہیں ہے۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اطاعت ہے اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، آئمہ اربعہ کی مثال میں نے آپ کو دے دی کہ اس کے اندر جو فرق ہے وہ کیا ہے۔ اب اس آیہ کریمہ کے اگلے حصے کی طرف آ جائیں۔ اگر اختلاف رائے نہ ہو، یہ جو ڈیموکریسی ہے، یہ جو مشاورت ہے، یہ جو جمہوریت ہے، اب ایک ستم یہ، اب دیکھیے آیہ کریمہ کا اگلا حصہ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر ان میں سے تمہارے درمیان کسی چیز پر اختلاف ہو جائے، اب بات سنیے بڑی احتیاط کے ساتھ، بات کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی اطاعت کی، رسول اللہ کی اطاعت کی، اور اس کے بعد تیسری اطاعت جو ساتھ بیان کی وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت۔
اب صاحبان امر کی اطاعت میں سنیے، صاحبان امر جو ہے ان کی اطاعت میں، اللہ اور اس کے رسول کے بعد جو لوگ ہیں ان کی اطاعت میں اسی آیہ کریمہ کی آیت کا اگلا حصہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہیں ان میں سے کسی چیز پر اختلاف ہو جائے، یعنی کہ اختلاف رائے کا حق قرآن دے رہا ہے، اس کو بیان کر رہا ہے کہ تمہارا اس کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ اس کی بات جو ہے وہ عرف آخر ہو اور وہ صحیح کہہ رہا ہو، علمی طور پر اختلاف کر سکتے ہو، جیسا کہ بعد میں علمی شخصیات جو آئی ہیں اپنے پہلے سے گزرنے والوں کے ساتھ انہوں نے اختلاف کیا، اس اختلاف کو اللہ قرآن پاک میں بیان فرما رہا ہے اور آگے ارشاد فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہیں اس کا کوئی حل نظر نہ آئے تو پھر اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، یعنی پھر اللہ کی اطاعت کی طرف رجوع کرو، رسول کی اطاعت کی طرف رجوع کرو۔ اب اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ براہ راست اب اللہ کی اطاعت دیکھیں تو کیا اللہ رب العزت سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ یہ مسئلے میں ہمیں پریشانی بن گئی ہے، ہماری رہنمائی فرما؟ نہیں، براہ راست تو اللہ رب العزت سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اللہ رب العزت سے کوئی کلام نہیں کر سکتا، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ما کان اللہ لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کسی بشر کی یہ مجال نہیں کہ وہ اللہ سے براہ راست کلام کرے۔ اب توجہ فرمائیے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کی یہ طاقت نہیں یا اللہ کی یہ مجال نہیں کہ کسی بشر سے براہ راست کلام کرے، اللہ ساری طاقتیں رکھتا ہے، وہ چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن نہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان اللہ لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، کسی بشر کی یہ مجال اور طاقت نہیں کہ وہ براہ راست اللہ سے کلام کر سکے، الا وحیا، مگر وحی کے ذریعے، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا، یا پھر فرشتے کے ذریعے سے جو وحی نازل ہوتی ہے۔ یہاں پہ ایک بہت ہی قابل غور بات عرض کر کے میں آگے چلتا ہوں کہ یہاں پہ تین طریقے اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ سب سے پہلے فرمایا الا وحیا، وحی کے ذریعے بات ہو سکتی ہے، او من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے بات ہو سکتی ہے، او یرسل رسولا، یا فرشتہ میں بھیجتا ہوں اس کے ذریعے بات ہو سکتی ہے۔ اب جتنے انبیاء ہیں ان کے پاس جو وحی آتی ہے وہ جبریل امین لے کر آتے ہیں، اللہ کا فرشتہ لے کر آتا ہے، اور وہ وحی کی ایک قسم ہو گئی۔ او من وراء حجاب، ان کا مطلب یہ ہے کہ پردے کے پیچھے سے کلام کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پردے کے پیچھے سے اللہ رب العزت نے کلام فرمایا۔ اب صرف وحین کا مطلب جو ہے کہ الا وحین، صرف وحی کی، فرشتے کے لیے وحی کا بھی ذکر ہو گیا الگ سے، پردے کے پیچھے سے بات کرنے کا ذکر بھی الگ سے ہو گیا۔ اب جو الا وحین ہے صرف وحی، اس کا مطلب قرآن حکیم میں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب معراج کی رات، جب فرشتے کا توسل بھی ختم ہو جائے، فرشتے کا تصور بھی ختم ہو جائے، پردے کے پیچھے سے بات کرنے کا توسل بھی ختم ہو جائے، جب براہ راست بغیر کسی واسطے سے اللہ کلام کرتا ہے، اسے کہتے ہیں الا وحین، یعنی اس میں کسی فرشتے کا بھی جو واسطہ باقی نہیں رہتا، کسی پردے کا واسطہ باقی نہیں رہتا۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اوحا الی عبدہ ما اوحا، پھر معراج کی رات جب محبوب اور محب آمنے سامنے تھے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میں نے اپنے حبیب کی طرف، اپنے خاص بندے کی طرف وحی فرمائی، اپنے بندے سے باتیں کی۔ اے پوچھنے والے کہ کیا باتیں تھی؟ ما اوحا، جو بھی باتیں تھی، یہ محبوب اور محب کے درمیان راز ہے، یہ تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ جو وحی ہے اس کا تصور بغیر فرشتے کے وسیلے کے بھی اللہ رب العزت کلام کرتا ہے، اور جس سے اللہ کلام کر لے پھر وہ عام بندہ نہیں رہتا، وہ نبی بن جاتا ہے، وہ رسول بن جاتا ہے، وہ پیغمبر بن جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں اختلاف ہو جائے کسی مسئلے میں تو پھر رجوع کرو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اب اللہ رب العزت سے براہ راست چونکہ کوئی پوچھ نہیں سکتا، اب اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کلام اللہ ہے، قرآن پاک ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے، اس کو دیکھیں گے، پڑھیں گے تو اللہ کی اطاعت ہمارے سامنے آ جائے گی کہ اللہ رب العزت کیا احکام نازل فرما رہا ہے۔ اور اسی طرح جیسے قرآن خدا کی اطاعت ہے، حدیث جو ہے وہ مصطفیٰ کی اطاعت ہے، سنت مصطفیٰ کی اطاعت ہے، اسی
طرح حدیث رسول کی حجیت اور سنت رسول کی حجیت کو اللہ رب العزت اس طرح پختگی سے بیان فرما رہا ہے کہ جب تمہیں آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے فردوہ الی اللہ والرسول، پھر اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف جو فائنل اتھارٹی ہے ان کے اوپر کسی قسم کا اختلاف نہیں، وہاں پہ رجوع کرو، وہاں سے رہنمائی لے کے پھر دیکھو کہ اس کے اندر حکم کیا ہے اور کس کو فالو کرنا ہے۔ اس کے آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لاتے ہو اور یوم آخرت کے اوپر ایمان لاتے ہو، اللہ اور یوم آخرت یعنی کہ قیامت کے اوپر، ججمنٹ ڈے کے اوپر ایمان ہے، تو پھر تم اپنے جملہ مسائل جن کے اندر اختلافات ہو سکتے ہیں ان کو اللہ رسول کی طرف رجوع کرو۔ اب اس کا معنی مخالف کیا ہوگا؟ توجہ فرمائیے، معنی یہ ہے کہ اگر اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ اب معنی مخالف یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع نہیں کرتا وہ روز آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا، وہ اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا۔ حکم تو یہ ہے اگر ایمان رکھتے ہو اللہ رب العزت پر اور یوم آخرت پر، قیامت پر، تو پھر اپنے جملہ مسائل اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ یعنی کہ جو پھر رجوع نہیں کرتا، اللہ کی اطاعت کے بعد رسول کی اطاعت کو حجت نہیں سمجھتا، رسول کی سنت کو حجیت نہیں سمجھتا، رسول کی اطاعت اور حدیث کو حجت نہیں سمجھتا، اس کا مطلب یہ ہے نہ وہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے نہ روز قیامت پہ ایمان رکھتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت تسلسل کے ساتھ بیان فرمایا اور آگے نصیحت بھی فرما دی۔ نصیحت کیا تھی؟ ذالک خیر و احسن تاویلا، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے یہ بہت اچھا ہے، یعنی کہ تمہارے حق میں یہ بہت بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے کہ تمہارے اندر جو بھی مسائل پیدا ہوں ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کیا جائے۔ اب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فرمایا کہ میری اطاعت کرو اس وقت تک جب میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں، اسی طرح جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ منصب خلافت میں متمکن ہوتے ہیں تو آپ بھی اسی طرح کے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ پہلا خطاب قوم سے یہ کرتے ہیں۔ اب صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے، ہمارے ساتھ ستم یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں ان کے پاس ایک عجیب سی منطق اور عجیب سا کنسیپٹ ہے۔ وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو چونکہ ہم عوام کے منتخب نمائندے ہیں اس لیے ہمارے ساتھ اختلاف رائے کا کوئی حق نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ ہمیں پوچھ نہیں سکتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کوئی بندہ ہمارے ساتھ بات نہیں کر سکتا، ہم جو مرضی کریں ہم کرتے ہیں چونکہ عوام کے منتخب نمائندے ہیں۔ اب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی تلوار کے زور کے اوپر خلیفہ نہیں بنے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کے زور پہ خلیفہ نہیں بنے تھے، یہ ڈیموکریسی اور شورا اور سپریم کونسل نے مل کے بنایا تھا اور پہلا ایڈریس جو انہوں نے کیا کہ بے شک تم نے مجھے خلیفہ منتخب کر لیا، بے شک تم نے اپنا حکمران منتخب کر لیا، لیکن میری اطاعت اس وقت تک واجب ہے جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں۔ جب میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کر لوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع نہ رہوں، تو پھر میری اطاعت تمہارے اوپر واجب نہیں ہے، پھر تم مجھے چھوڑ کے کسی اور کو اپنا خلیفہ بنا سکتے ہو۔ اسی طرح جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے کی باری آئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری ایام تھے، آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب مشورے کے ساتھ فرمایا اور ساتھ آپ کے یہ الفاظ سنہرے کے روپ کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں رخصت ہو جاؤں گا، اپنی قبر میں جاؤں گا اور مجھ سے اللہ رب العزت سوال کرے گا تو میں جواب دوں گا کہ یا رب العالمین، تیری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں نے جسے سب سے بہتر پایا اسے امت رسول کا خلیفہ نامزد کیا۔ یعنی اور وہ جو سب سے بہتر جنہیں حضرت ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں اور جو مراد رسول ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم اعز الاسلام عمر بن الحشام اور عمر بن الخطاب کہ یا رب العالمین اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن حشام کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے۔ یعنی مکے میں دو عمر تھے، ابو جہل کا نام عمر تھا، عمر بن حشام اس کا نام تھا، اور ایک یہ تھی حضرت عمر بن خطاب۔ تو حضرت عمر بن خطاب کے حصے میں دولت ایمان تھی، تو یہ مراد رسول ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ کے اللہ سے لیے ہیں. اب اس مرتبے کا شخص جب منصب خلافت پہ متمکن ہوتا ہے وہ بھی کھڑے ہو کے یہ کہتا ہے کہ میری اطاعت کرو اس وقت تک جب میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کر جاؤں تو پھر میری اطاعت تمہارے اوپر واجب ہے. یہ اولی الامر منکم کی تفسیر جو ہے وہ یہ کہ اس کے اندر آ کے کوئی بھی فائنل اتھارٹی نہیں ہے. یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد کوئی فائنل اتھارٹی نہیں ہے. جس کی بھی اطاعت ہے وہ کنڈیشنل ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت انکنڈیشنل ہے. اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایلیگیشن نہیں. وہ کنفرمڈ ہے، یہ انکنفرمڈ ہے. یعنی کہ جو اولی الامر منکم ہے، جو صاحبان امر ہیں، شریعت میں ہو، طریقت میں ہو، علم میں ہو، وہ ورا میں ہو، زہد میں ہو، تقوی میں ہو، وہ علم میں ہو، وہ روحانیت میں ہو، وہ جس بھی مرتبے میں آپ اس کو لے جائیں، وہ گورنمنٹ میں ہو، وہ انتظامی امور میں ہو، وہ ایڈمنسٹریشن میں ہو، ان سب کی اطاعت بڑا وسیع کنسپٹ ہے. ان سب کی اطاعت اس وقت تک ہے جب تک وہ خود اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہم نے سنا اس کو میرے لیے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے. وما علینا الا البلاغ. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. مالک الملک تیرے یہ چند بندے دن بھر کی مشقت کے بعد مالک درس قرآن سننے کے لیے اس مسجد میں حاضر ہوتے ہیں. مالک ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. قبلہ علامہ پیر سید عرفان علی شاہ صاحب نے جتنی محبت کے ساتھ اور اپنے علم کے مطابق قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہمیں درس قرآن دیا ہے، یا اللہ ہمارے لیے اس کو سمجھنا آسان فرما اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرما. ہمیں قرآن کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما. الہی بحق محمد رسول دعا ہم گناہگاروں کی کر قبول. صلی اللہ تعالی وسلم.